ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توہم پرستی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام گھر میں موجود تھے، میری اور آپ کی ماں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹی پکا رہی تھی تنور میں، اور ان کو کچھ کام تھا، جلدی تھی۔ کہا میرے آقا ایک روٹی رہ گئی ہے، پیڑا تو یہاں موجود ہے، ایک روٹی آپ ہی پکا دو، میں فلاں کام کر لیتی ہوں۔ اب دیکھیے آپ، آج اگر عورت اپنے شوہر کو یہ کہہ دے کہ صاحب آپ ایک روٹی بنا دو میں فلاں کام کر لوں، تو پارا چڑھ جاتا ہے کہ اچھا میں تیرا نوکر ہو گیا، تو نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھ لیا میں تیرے کہنے سے روٹی پکا دوں گا۔ لیکن یہ میرے آقا کی کہ اخلاق دیکھی کتنے اونچے، کہ آپ کی حرم آپ کی بیوی کہہ رہی ہیں، ہماری ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ میرے آقا مجھے کچھ کام ہے، یہ آخری روٹی رہ گئی ہے، اس کو آپ پکا دو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس روٹی کو پھیلایا اور تنور میں لگا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہے کہ کب پکے کب پکے، لیکن وہ تو پکتی ہی نہیں۔ سارا کام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کر کے واپس آ گئی، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پک گئی روٹی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ بس آپ سے ایک روٹی بھی نہیں پک سکتی، میں نے تو اتنی ساری بنا دی۔ پھر آپ تب بھی ناراض نہیں ہوئے۔ تو اب حضرت عائشہ نے جھانک کر دیکھا تنور میں، تو دیکھا روٹی ویسی ہے جیسا آٹا تھا ویسے ہی لگا ہوا ہے۔ اب عورتوں کے خیالات اس طرح ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، روٹی پک نہیں رہی ہے، ایسی کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ جتنا تجھے معلوم ہے اتنا ہی مجھے بھی معلوم ہے، میں نے تو روٹی بنا کر تنور میں لگا دی، اب یہ جل نہیں رہی ہے پک نہیں رہی ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اتنے میں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اس روٹی کو ہمارے محبوب نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے، اس لیے اس آٹے پر آگ ہم نے حرام کر دی۔ اب یہ روٹی اگر قیامت تک بھی اس تنور میں لگی رہے گی تو کبھی جلے گی نہیں، کبھی پکے گی نہیں، یہ تو آٹا ایسا ہی رہے گا جیسا کہ تھا پہلے سے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت عائشہ بھی رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بھائی ہوا کچھ نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی۔ بہرحال یہ توہم پرستی کا مہینہ نہیں ہے، یہ خالی کا مہینہ نہیں ہے، سفر جو ہے یہ مظفر ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں ہر کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں دشمنوں کی سازشوں کے باوجود مکہ معظمہ سے نکل کر مدینہ منورہ اسی ماہ مبارک میں ہجرت فرما کر وہاں تشریف فرما ہوئے، وہاں آباد ہوئے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو خالی کا مہینہ کہنا یہ اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔